www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه الترمذی. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، رات کی مجلس میں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ بہترین طریقہ اگر کوئی ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت نے امت کو جو طریقے دیے، جو باتیں عطا فرمائی، وہ باتیں ایسی ہیں کہ اس میں ہمارے لیے دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے. اس لیے کہ اسلام میں صرف یہ نہیں کہ جنت ہی بنتی ہے، بلکہ اسلام کا انسان مکمل فالو کرتا ہے تو اس کی دنیا بھی بنتی ہے. اللہ اس کو دنیا میں بھی عزت عطا فرماتے ہیں، ترقی عطا فرماتے ہیں. تو صرف جنت ہی جنت بننے کا مسئلہ نہیں ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتے ہیں. اور حضرت کے فرمودات بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں. ایک روایت ہے بخاری شریف میں، جو روایت آپ نے بار بار سنی. فضائل اعمال میں ہمارے حضرت شیخ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے حبیب کے اوپر ایک بات مجھے یاد آئی. شیخ سے ہم نے سنا کہ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ درود شریف کس نیت سے پڑھو گے. یہ بھی ایک بات ہے کہ درود شریف کس نیت سے پڑھو گے. ہم تو پڑھتے ہیں درود شریف. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ درود شریف اس نیت سے پڑھو، اللہ کا حکم ہے، نبی کا حق ہے. اللہ کا حکم ہے، صلو وسلموا تسلیما. اللہ کا حکم ہے اور نبی کا حق ہے. من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک درود بھیجا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. صلی اللہ علیہ عشرا، اللہ اس پر 10 رحمتیں. تو ہم جب درود شریف پڑھیں تو یہ نیت کریں، اللہ کا حکم ہے، نبی کا حق ہے. تو حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بھئی ایک پانی جہاز ہے، اسٹیمر ہے، اس کا ایک نیچے کا منزل ہے، ایک اوپر کی منزل ہے، یعنی ڈبل ڈیکر ہے، اوپر نیچے ہے. اس میں نیچے بھی لوگ بیٹھتے ہیں، اوپر بھی بیٹھتے ہیں، لیکن پانی کا سارا نظام اوپر ہے. تو نیچے والوں کو جب جب پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اوپر پانی لینے جاتے ہیں. تو اوپر والوں کو نیچے والوں کے بار بار آنے سے تکلیف ہو رہی ہے. اوپر والے سوچتے ہیں بھائی یہ لوگ بار بار آ رہے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے. تو نیچے والوں نے یوں کہا، حضرت بیان فرما رہے ہیں، نیچے والوں نے یوں کہا کہ اچھا بھائی ہمارے آنے سے اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، پانی تو ہمارے نیچے ہی ہے، اسی پر تو چل رہے ہیں. ابھی ہم سوراخ کرتے ہیں، پانی آنا شروع ہو جائے گا، پھر ہم اوپر نہیں آئیں گے. فرمایا اوپر والے اگر سمجھدار ہیں، فہیم ہیں، تو 2 ہاتھ جوڑ کر کہیں گے کہ نہیں بھائی سوراخ نہ کرنا، جب چاہے آ کر پانی لے جاؤ. اس لیے کہ اگر تم نے سوراخ کیا تو پورا جہاز ڈوبے گا، تم بھی ڈوبو گے، ہم بھی ڈوبیں گے، تو سبھی مر جائیں گے. اس کے بجائے اوپر آ کر پانی لے جایا کرو. یہ روایت پیش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف میں ہے یہ روایت. اللہ کے نبی اس روایت میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت اس روایت میں ہمیں کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کیا ویسے ہی بیان کر دیا؟ پانی جہاز کا سفر بیان فرما رہے تھے حضرت، سفر بیان کرنے حضرت تشریف لائے تھے، پکنک کے مسائل بیان کرنے تشریف لائے تھے؟ نہ، اللہ کے نبی کی باتوں میں بڑے رموز ہیں، بڑے غوامض ہیں، بڑی گہرائی ہے. حضرت امت کو یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ جیسے پانی جہاز کا ایک اوپر کا منزلہ، ایک نیچے کا، اسی طرح میری امت میں بھی 2 طبقے ہیں. ایک وی آئی پی طبقہ ہے، ایک اکنامک طبقہ ہے. وی آئی پی طبقہ وہ ہے، کون ہے امت کا وی آئی پی طبقہ؟ مال والے، عزت والے، علم والے.
جن کو اللہ نے علم دیا، جن کو عزتیں دی، جن کو مال دیا، یہ وی آئی پی طبقہ ہے۔ اکنامک طبقہ کون ہے؟ فرمایا جو ذلیل ہے، عزت نہیں، غریب ہے، پیسہ نہیں، اور جاہل ہے، علم نہیں، یہ اکنامک طبقہ ہے۔ اب یہ نچلا طبقہ جو ہے امت کا، یہ وی آئی پی طبقے کے پاس جاتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ بھائی تمہارے پاس علم ہے، ہمارے بچوں کو علم دو۔ جیسے وہاں پانی لینے جا رہے ہیں، تمہارے پاس علم کا پانی ہے، ہمارے بچوں کو پانی پہنچاؤ علم کا۔ تمہاری دولت ہے، ہمارے غریب پر خرچ ہو جائے تاکہ ہمارے بچے بن جائیں۔ تمہاری عزت ہے، تمہاری عزت ہمارے بچوں کے بنانے میں کام آ جائے۔ میرے بھائیوں، ہمارے پاس بزرگوں نے فرمایا عزت کو اپنے پیٹ کے لیے استعمال کرنا کوئی کمال نہیں ہے، امت کے لیے استعمال کرو، یہ کمال ہے۔ میں میری عزت کو میرے لیے استعمال کروں، یہ کوئی کمال تھوڑا ہی ہوا، امت کے لیے استعمال کروں۔ تو یہ اکنامک طبقہ جاتا ہے کہ تمہارے پاس علم ہے، دولت ہے، عزت ہے، تم ہمارے بچوں پر صرف کرو تاکہ ہمارے بچے بنے۔ اگر یہ وی آئی پی طبقہ علم والے، عزت والے، دولت والے منہ چرانے لگے، جیسے وہاں وی آئی پی طبقہ منہ چراتا تھا کہ یہ کہاں بار بار پانی لینے آ رہے ہیں، اگر یہ امت کا وی آئی پی طبقہ منہ چرانے لگے غریبوں سے، ذلیلوں سے، حقیروں سے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ان اکنامک طبقے والے کے جو بچے ہیں، غریب کے جو بچے ہیں، جاہل کے جو بچے ہیں، ذلیل کے جو بچے ہیں، وہ گناہوں کے سراغ کریں گے۔ جیسے وہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا نیچے کشتی میں سراغ، یہ گناہوں کے سراغ کریں گے، یہ لڑکیوں کو اغوا کریں گے، یہ ڈرگس میں جائیں گے، یہ دوسروں کی اولادوں کو بھی برباد کریں گے، یہ دوسروں کی بچیوں کو بھی خراب کریں گے، یہ امت میں فتنہ پھیلائیں گے، یہ جوانوں کی زندگیوں کو برباد کریں گے، یہ معاشرے کو خراب کریں گے۔ اور جب ان جاہلوں سے، ان غریبوں سے، ان ذلیلوں سے معاشرہ جب خراب ہو جائے گا تو پھر اللہ کا عذاب اترے گا، اور جب عذاب اترے گا تو صرف یہ غریب اور اکنامک طبقہ نہیں پکڑا جائے گا، وی آئی پی طبقہ بھی پکڑا جائے گا۔ اس عذاب میں پھر مالدار بھی آئیں گے، پھر علم والے بھی آئیں گے، پھر عزت والے بھی آئیں گے۔ جیسے وہاں پوری کشتی ڈوبے گی، سب ڈوب جائیں گے، اسی طرح یہاں بھی پوری امت کی کشتی ڈوبے گی، اکنامک طبقہ بھی جائے گا اور وی آئی پی طبقہ بھی جائے گا۔ اللہ کے حبیب اپنی امت کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کو ذکر فرمایا اور یہ بتایا کہ اللہ نے اگر تم کو دیا ہے تو تمہاری عزت، تمہاری دولت، تمہارا علم دوسروں کے کام آ جائے، دوسروں کے کام لگاؤ تاکہ تم کامیاب زندگی گزارے اور وہ بھی کامیاب زندگی گزارے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں بڑی گہرائی، بڑے رموز، بڑی بصیرت کی باتیں ہیں۔ میں نے جو حدیث شریف پڑھی، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے من احب للہ، اللہ کے لیے محبت رکھو، ذاتی غرض کی بنیاد پر نہیں کہ مجھے آپ سے پیسے لینا ہے اس لیے میں آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ احب للہ، اللہ کے لیے محبت رکھو۔ حضرات صحابہ کو نبی سے اللہ کے خاطر محبت تھی، اور عجیب و غریب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم انی احبک واحب من یحبک واحب عملی، اے اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور ان بندوں سے بھی محبت کرتا ہوں جو بندے تجھ سے محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ والوں سے بھی میں محبت کرتا ہوں، واحب عمل، اور میں ایسے عمل سے بھی محبت کرتا ہوں، ایسے عمل کو بھی پسند چاہتا ہوں یقربنی الیک، جو تجھ تک مجھے پہنچا دے۔ نماز، تلاوت یہ اللہ تک پہنچانے والے ذرائع ہیں، درود شریف یہ اللہ تک پہنچانے والا ذریعہ ہے۔ درود شریف کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کثرت سے درود شریف پڑھو، کثرت سے درود شریف پڑھو۔ کیوں؟ درود شریف پڑھو گے نبی کی خدمت میں پیش ہوگا، تمہیں نبی کا تقرب نصیب ہوگا، نبی کی قربت نصیب ہوگی، اور اس اللہ نے اپنی محبت کو اپنے نبی میں چھپا دیا ہے۔ جب نبی راضی ہو جائے گا تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ اس نے اپنی محبت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی،
یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ کہتا ہے پیغمبر آپ اپنی امت کو کہہ دو اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نبی کی اتباع کرو. اگر تم نبی کی اتباع کرو گے تو میں تمہیں اپنا پیار بھی عطا کروں گا اور تمہاری مغفرت بھی کر دوں گا. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. تو اللہ کے لیے ہمیں دوستی ہونی چاہیے, اللہ کے لیے ہمیں محبت ہونی چاہیے, ذاتی اغراض کی بنیاد پر محبت نہ ہو. وَأَبْغَضَ لِلَّهِ, اور اللہ ہی کے لیے دشمنی رکھنا چاہیے. دشمنی بھی ہو ہماری تو اللہ کے خاطر ہو. آج ہماری ساری دشمنیاں اپنے ذاتی اغراض کی بنیاد پر ہیں. اللہ کے لیے کوئی دشمنی نہیں کر رہا ہے. بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے, کوئی غصہ نہیں آ رہا ہے, لیکن بیٹا جاب پہ نہیں جا رہا ہے تو غصہ آ رہا ہے. بیوی نماز نہیں پڑھ رہی ہے, کوئی غصہ نہیں آ رہا ہے, لیکن بیوی میری طبیعت کے خلاف کھانا پکا رہی ہے تو غصہ آ رہا ہے. ہمیں غصہ اپنے ذاتی اغراض کی بنیاد پر تو آیا. مسلم شریف کی روایت ہے, میں نے کل ہی مستورات میں سنایا. مسلم شریف میں روایت ہے, صبح بیوی اٹھی فجر کی نماز کے لیے, وضو کیا, ہاتھ میں پانی لیا اور ہلکا سا شوہر کے چہرے پر چھڑک دیا اور فرمایا سرتاج اٹھ جائیے, میں بھی نماز پڑھ لوں, تم بھی نماز پڑھ لو. فضحک اللہ تعالی, اللہ خوش ہوتا ہے ان سے کہ واہ میری بندی. اور جب شوہر یہ کام کرتا ہے فضحک اللہ تعالی, اللہ خوش ہوتا ہے کہ واہ میرے بندے, تو میرے خاطر اپنی محبوب عورت کو بھی جگا رہا ہے. معلوم ہوتا ہے تیرے نزدیک اپنی عورت سے زیادہ میری محبت ہے, تو اللہ اس پر خوش ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں, ہماری دشمنیاں بھی اللہ کے خاطر. اولن تو ہمیں دشمنی کرتے بھی نہیں آتا, دوستی کرتے بھی نہیں آتا. نبی علیہ السلام نے دوستی کا طریقہ بھی بتایا, دشمنی کا طریقہ بھی بتایا. ترمذی شریف کی روایت ہے, احبب حبیبک حونما عسى يكون بغيضك يوما وابغض بغيضك حونما عسى ان يكون حبيبك يوما. رواہ الترمذی. حضرت امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنے دوستوں سے اتنی دوستی رکھو کہ ساری راز کی باتیں نہ بتا دو, بہت میٹھے نہ بن جاؤ, ساری باتیں نہ کہہ دو. کل کو دشمن بنے گا, تجھے پچھتانا پڑے گا, تیرے سارے ویک پوائنٹ اس کے پاس ہوں گے, تو پریشان ہو جائے گا. اس لیے اپنے دوستوں سے اتنے بھی میٹھے نہ بنو کہ ساری راز کی باتیں آپ نے اس کو کہہ ڈالی, اور اپنے دشمن سے اتنی بھی دشمنی نہ کرو کہ مارا پیتا ذلیل کیا, کورٹوں کے چکر کھلائے, اس کے خلاف پروگرام بنائے, کل کو عید کے دن سامنے آ جائے گا, تجھے پچھتانا پڑے گا. تو نہ دشمنی میں آگے بڑھو, نہ دوستی میں آگے بڑھو, اعتدال رکھو. ایسی نصیحت نبی فرماتے ہیں کہ ہمارا باپ بھی ایسی نصیحت نہیں کرتا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحتیں فرمائی بہت ساری. شریعت کو اگر آپ کھولیں گے, روایتوں کو پڑھیں گے, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, یہ آپ کے وہاں علماء ہیں, آپ ان علماء کے پاس بیٹھے, ان سے کہیں کہ ہمیں حدیث بتاؤ, ہمیں قرآن کی آیات بتاؤ, نبی علیہ السلام ہم کو کیا کہہ رہے ہیں. بہت ساری روایات وہ ہیں جن کا تعلق حلال و حرام سے نہیں ہے, جائز ناجائز سے نہیں ہے, لیکن نبی کیوں منع فرما رہے؟ شفقتاً منع کر رہے ہیں, محبتاً منع فرما رہے, پیار کے طور پر منع فرما رہے ہیں. ایک باپ کی طرح شفیق نبی ہمیں ان کاموں سے منع کر رہا ہے. حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بڑا مشکیزہ ہے پانی کا, اس کو اٹھا کر پانی نہ پینا. آج کی اصطلاح میں بڑا کولر اٹھا کر کے پانی نہ پینا. کیوں نبی نے منع فرمایا؟ کیا اگر کوئی پی لے گا تو حرام کام کر لیا؟ نہ, کوئی حرام نہیں. یہ جائز ناجائز نہیں ہے, حرام حلال کا مسئلہ نہیں ہے. نبی کیوں منع کر رہے ہیں؟ فرمایا میرے امتی, تو نے اتنا بڑا مشکیزہ اٹھا کر پیا اور تیرے قابو میں نہیں رہا, کہیں ایسا نہ ہو تیرے کپڑے خراب ہو جائیں اور زور سے پانی چلا جائے, تیرے قلب اور ہارٹ کو نقصان نہ کر دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی بنیاد پر منع فرمایا. آقا نے فرمایا, بخاری شریف میں ہے, ایک چپل پہن کر, ایک شوز پہن کر, دوسرے پاؤں خالی پاؤں رکھ کر نہ چلو, اونچ نیچ ہو جائے گا. میرے امتی تو گر جائے گا, تجھے تکلیف ہوگی, تیرے گرنے سے تیرے نبی کو بھی تکلیف ہوگی. اللہ کے حبیب نے کتنے مسائل وہ بیان فرمائے کہ جن مسائل میں حلال حرام کا مسئلہ نہیں, جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں, شفقتوں کا مسئلہ ہے, پیار کا مسئلہ ہے, رحمتوں کا مسئلہ ہے. تو آپ نے دوستی کا طریقہ بھی بتایا, دشمنی کا طریقہ بھی بتایا.
فرمایا دوستی رکھو اللہ کے خاطر، دشمنی رکھو اللہ کے خاطر. سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظل عرش الرحمن. 7 قسم کے لوگ وہ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جن کو اللہ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا. کون کون وہ 7 ہے؟ فرمایا ایک عادل بادشاہ جو انصاف کر رہا ہے. اس میں صرف بادشاہ مراد نہیں، ہر باپ بھی مراد، ہر استاد بھی مراد، ہر امیر بھی مراد، ہر بڑا مراد. فرمایا کہ اللہ کے عادل بادشاہ. دوسرا وہ انسان جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہے، تجارت پر ہے، کاروبار پر ہے، لیکن دل مسجد سے ہے کہ کب اذان ہو جائے میں اپنی نماز کو ادا کر لوں. تیسرا وہ انسان جو جوان ہے، شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، اور اس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہے. عبادت میں گزرنے کا مطلب یہ نہیں ہے 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھا رہے، مطلب اس کی کمائی حلال کی ہے، کاروبار حلال کا ہے، اور شریعت کے احکام کو پورا کر رہا ہے. گویا اس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہے. اور چوتھا وہ انسان جس کو حسن و جمال والی عورت بلائے اور وہ صرف اس لیے منع کر دے کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. اور ایک وہ انسان ہے کہ جو تنہائیوں میں بیٹھ کر رویا، اپنے گناہوں کو یاد کیا. ففاضت عیناہ خالیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اللہ قیامت میں اپنے عرش کے سائے میں، اللہ کے ایئر کنڈیشن میں اس کو رکھے گا، جہاں کوئی جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور اسی میں ایک انسان وہ بھی ہے احب فی اللہ و ابغض فی اللہ، جس نے اللہ کے لیے دوستی رکھی اور اللہ کے لیے دشمنی رکھی، اللہ اس کو بھی اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا. تو میرے بھائیوں، من احب للہ و ابغض للہ. ایک واقعہ مجھے یاد آیا، بہت لمبا ہے، میں مختصر. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سما کے قائل تھے. حضرت نظام الدین کا نام تو سنا ہے، بہت بڑے ولی کامل بزرگ ہیں. نظام الدین اولیاء سما کے قائل تھے. سما کا معنی اللہ کی نعت پڑھی جائے، حضور کی شان میں اشعار پڑھے جائیں تو جھومتے جھومتے کھڑے ہو جانے کا، اس کو سما کہتے ہیں. بعض بزرگان دین ہمارے قائل تھے اس بات کی، نظام الدین بھی قائل تھے. اس زمانے میں دہلی کے اسلامی کورٹ کے جج تھے حضرت مولانا علامہ قاضی ضیاء الدین رحمت اللہ علیہ. یہ جج تھے. قاضی صاحب آئے اور نظام الدین سے کہا، نظام الدین یہ جھومنا چھوڑ دو، یہ سما چھوڑ دو. تمہیں تو وجد آتا ہے واقعتاً، تمہیں تو جوش آتا ہے، لیکن لوگ تمہاری نقالی کرتے ہیں، خاموں کا جھومتے ہیں. ان کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، غلط بدعت پھیل رہی ہے امت میں. آپ اس طریقے کو چھوڑ دو. اور بہت سی مرتبہ شیخ کو دیکھ کر مرید بھی تکلفن کرنے لگتا ہے، حالانکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی. فرمایا غلط رسم امت میں جا رہی ہے، آپ اس کو چھوڑ دو. نظام الدین اولیاء نے کہا میں مجبور ہوں، میں نہیں چھوڑ سکتا. لمبا واقعہ ہے جس کو میں مختصر کر رہا. قاضی ضیاء الدین بیمار پڑے، آخری بیماری چل رہی ہے. اس آخری بیماری کے اندر نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ عیادت کے لیے پہنچے، بیمار پرسی کے لیے پہنچے. اور تو قاضی صاحب کو بتایا گیا کہ حضرت نظام الدین آپ کی عیادت کے لیے آئے. تو قاضی ضیاء الدین نے فرمایا میں مرنے سے پہلے بدعتی کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا، نہ آئے میرے پاس. یہ وہ اب غضب اللہ تھا، اللہ کے لیے دشمنی تھی، اپنے لیے نہیں. چونکہ امت میں غلط میسج جا رہا تھا اس لیے دشمنی تھی. تو نظام الدین اولیاء نے کیا کہا؟ فرمایا قاضی صاحب کو کہہ دو کہ نظام الدین اس بدعت سے توبہ کر کے آیا ہے. میں نے توبہ کر لی ہے، میں نے چھوڑ دیا اس عمل کو، اپنی ذات پر قابو کر لیا ہے. تو حضرت قاضی ضیاء الدین نے اپنا امامہ اتارا سر سے اور بچھوایا اور فرمایا جو میرے نبی کا متبع ہوگا وہ میرے امامے پر چل کر آئے گا. ان کو کہو میرے امامے پر چل کر آئے. اب یہ محبت آ گئی اللہ کے خاطر. پہلے دشمنی تھی اللہ کے خاطر، اب محبت آ گئی اللہ کے خاطر. تو نظام الدین اولیاء علیہ الرحمٰن نے کیا کیا؟ وہ امامہ اٹھایا، اپنے سر پر لپیٹا اور فرمایا یہ تو میری دستار فضیلت ہو گئی کہ قیامت میں قاضی ضیاء الدین میری گواہی دے دیں گے کہ میں نے بدعت کو چھوڑ کر سنت کو اپنا لیا تھا. فرمایا بہت بڑا مسئلہ میرے لیے تو ہو گیا. تو میرے بھائیوں، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی. اور اس کی علامت میں آپ کو بتاؤں، جو اللہ کے لیے دوستی ہوتی ہے نا،
جب وفاداری ہو جاتی ہے تو محبت ہو جاتی ہے، اور اللہ کے لیے دشمنی ہوتی ہے تو وہ انسان نیک بن جاتا ہے تو دوستی ہو جاتی ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ اور اگر ذاتی اغراض ہو تو وہ کتنا ہی نیک بن جاوے، لیکن میں کہوں گا ارے تو چاہے ہواؤں میں اڑ تو بھی میں تجھ سے نہیں بولوں گا، یہ ذاتی دشمنیاں ہیں، یہ ابغض للہ نہیں۔ تو من احب للہ و ابغض للہ، دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی من اعطى للہ و منع للہ، کسی کو دو تو اللہ کے خاطر دو، اپنے ذاتی اغراض کی بنیاد پر نہیں۔ اچھا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مول صاحب ہم رشتہ داروں کو زکات نہیں دیتے۔ بھائی کیوں نہیں دیتے؟ کہتے ہیں مول صاحب کوئی طرح ہارو بولتا ہے، اتنی ہمارو کبھی اچھا بولتے ہی نہیں، ہمارا ہر وقت ہماری برائی کرتے رہتے ہیں، کبھی ہماری تعریف ہی نہیں کرتے، ہمارے پیٹھ پیچھے وہ برائی ہی کرتے رہتے۔ بھائی یہ حدیث یہ بتا رہی ہے تم نے اللہ کے لیے دیا ہے یا اس کو راضی کرنے کے لیے دیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہم نے اللہ کے لیے دیا ہے، اور جب اللہ کے لیے دیا ہے تو اللہ کا نبی یہ کہہ کر گیا تم نے رشتہ داروں کو دیا تو اللہ تمہیں ڈبل ثواب عطا کرے گا، ایک صدقے کا ثواب اور ایک صلہ رحمی کا ثواب، دو ثواب تمہیں عطا کرے گا۔ تو ہم نے تو اللہ کے لیے دیا ہے، تو من اعطى للہ، اللہ کے لیے، ومنع للہ، اور اگر نہ دو تو اللہ کی خاطر نہ دو۔ اللہ کی خاطر نہ دینے کا مطلب کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، کوئی اسراف کر رہا ہے، کوئی فضول خرچی کر رہا ہے، کوئی سنیما میں جا رہا ہے، کوئی جو ہے غلط راستوں میں پیسے استعمال کر رہا ہے، تو اب آپ اس کو نہ دو کہ بھئی یہ پیسے برباد کرتا ہے، ہم اس کو پیسے نہیں دیں گے، یہ گناہوں میں پیسے استعمال کرتا ہے۔ تو منع للہ، اللہ کی خاطر، یہ چار علامتیں جن میں پائی جائیں، اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے روکنا، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی، تو نبی علیہ السلام اس پر سکہ لگا رہے فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا، اس کا ایمان پورا ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک شریعت کو اپنائیں، اپنی زندگی میں لائیں۔ سن کر سنی بنو، سن کر سن مت ہو جاؤ۔ ہم سن کر جو ہے نا سن ہو چکے ہیں، سنی نہیں بنے۔ سنی اس کو کہتے ہیں جو سنت پر چلنے والا ہو، اس کو سنی کہتے ہیں۔ تو سن کر سنی بنو، سن کر سن نہ ہو جاؤ۔ اللہ کرے کہ ہماری زندگیاں اس پر آ جائیں۔ اگر ہماری زندگی آ گئی تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اللہ تمہیں عزت عطا کرے گا۔ اور اگر ہم اس پر نہیں آئے تو ایمان تو ہوگا، اسلام نہیں ہے اگر باہر، تو ظاہر سی بات ہے کہ تباہی اور بربادیاں ہوگی، ہماری ہلاکتوں کے فیصلے ہوں گے، اور یہ فیصلے اللہ کرے گا، کوئی اور نہیں کرے گا۔ اللہ ہماری تباہی کے فیصلے کرے گا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ دنیا کے حالات، یہ تیرے ہاتھوں کی کمائی ہے، اس لیے کہ تو لا الہ الا اللہ تو پڑھا ہے، لیکن ظاہر میں تو نے اس کا اسلام نہیں لایا، فرما برداری نہیں کی، جس کے نتیجے میں حالات ہیں۔ اللہ ہمیں ایمان بھی مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام بھی مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند مجلسیں ہوئی جس میں چند باتیں ذہن میں آئی، قرآن حدیث کی روشنی میں نے عرض کی۔ اللہ تعالیٰ ظالم ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بیان کل دن میں 4 کروائے، روزے کے ساتھ، فجر میں 11:30 بجے مستورات میں، عصر کے بعد، پھر عشاء کے بعد۔ میں نے کہا اب میں ماروں گا، تو بہرحال 2 دن میں 7 مرتبہ یہاں بٹھایا۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں، مرتے دم تک ہم سب محتاج ہیں، مرتے دم تک۔ ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضرت مولانا زکریا صاحب، سنو آخری بات، حضرت شیخ فرماتے تھے بھائیو اللہ کے سامنے پیشانی رگڑتے رہو، معافی مانگتے رہو، تواضع سے زندگی گزارتے رہو، بڑے بول نہ بولو۔ حضرت شیخ کا جملہ سنو، بڑے بول نہ بولو، اس لیے کہ بڑے بول سے ٹیمپرری تو کوئی مرغوب ہو جائے گا، لیکن اللہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جائے گا۔ بڑے بول نہ بولو، تواضع سے زندگی گزارتے رہو، پیشانی رگڑتے رہو، معافی مانگتے رہو۔ اگر موت سے پہلے بھی اس نے آخری سجدے پر بھی اگر قبولیت کا فیصلہ کر دیا تو بیڑا پار ہو جائے گا، کرتے رہو۔ ایک بزرگ کے باب میں حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ وہ روزانہ تہجد میں اٹھتے تھے اور آواز آتی تھی عبادت قبول نہیں ہے،
عبادت قبول نہیں ہے، عبادت قبول نہیں ہے۔ ایک دن تو آواز آئی تو مرید نے بھی سنی، اور جب مرید نے سنی تو کہا کہ اوہو عبادت تو قبول نہیں، خاموں کا شیخ رات میں اٹھتے ہیں، تو کہا کہ حضرت جب عبادت ہی قبول نہیں ہے زحمت کیوں اٹھا رہے، یہ تکلیفیں کیوں اٹھا رہے آپ، کیا ضرورت پڑی کہ یہ تکلیفیں اٹھا رہے؟ تو کیا فرمایا شیخ نے؟ فرمایا پیارے اور بھی کوئی اللہ ہو تو لے آؤ کہ اس کے پاس جاؤں، وہی تو ایک اللہ ہے، راضی ہو یا ناراض ہو اسی کے دربار میں جانا ہے، چاہے وہ قبول کرے یا نہ کرے، چاہے وہ قبول کرے یا نہ کرے، لیکن میرا کام ہے کہ میں اس کی عبادت قبول اس کی عبادت کرتا رہوں گا۔ غیب سے آواز آئی، قبولس گرچہ ہنر نیس، قبولس گرچہ ہنر نیس، فرمایا قبول ہے تیری عبادت، اگرچہ تیری عبادت میں کوئی خوبی معلوم نہیں ہو رہی ہے، لیکن تیری تواضع کی بنیاد پر میں ساری عبادت کو قبول کر رہا ہوں۔ تو بھائی ساری زندگی اس سے معافی مانگتے رہو، پیشانی رگڑتے رہو، توبہ اللہ کرتے رہو، استغفار کرتے رہو، اور استغفار کرتے رہو گے وہ رب ہمیں معاف کرتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک کلہ۔ www.attableek.com, the reviver of